السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا۔ چلیں آئیں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک ابو نصر سجاد نامی شخص رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا، اور غربت نے ایسے دن دکھائے ان کو کہ کئی دن وہ بھوکے رہتے۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی اور بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگے اور ان کی سسکیاں میں برداشت نہ کر پایا اور میں گھر سے چل پڑا رزق کی تلاش میں۔ کہتے ہیں کہ میں جب رزق کی تلاش کے لیے میں گھر سے نکلا تو راستے میں مجھے ایک خوبصورت عالم دین جو کہ بہت نامی گرامی عالم دین تھے اور اللہ پاک کے بزرگ تھے، یعنی کہ بہت ہی فقیر قسم کے آدمی تھے جن کا نام احمد بن مسکین تھا، وہ ملے۔ ان کو میں نے اپنی ساری غربت کا حال سنایا اور ان سے چاہا کہ آپ کچھ میری یعنی کہ ہیلپ کریں، میں کیا کروں ایسا کہ اللہ پاک مجھے رزق عطا کر دے۔ تو آپ نے احمد بن مسکین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دریا کے کنارے پر لے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ کہتے ہیں کہ آپ وضو کریں اور 2 نفل ادا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 نفل ادا کیے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جال تھما دیا اور کہا کہ اس کو دریا کے اندر ڈالو۔ تو میں نے دریا کے اندر ڈالا تو فوراً ہی جیسے ہی میں نے جال کو اندر ڈالا تو ایک مچھلی اس کے اندر پھنس گئی جو کہ بہت بڑی تھی۔ میں نے اس کو نکالا، جب باہر نکالا تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ لے کر جاؤ اور بازار میں بیچ دو، اور بازار میں بیچنے کے بعد اس کے عوض جو بھی پیسے ملے اس سے اپنے گھر کا راشن یعنی کہ کچھ کھانے کے لیے لے لو۔ تو کہتا ہے کہ میں وہاں سے گیا اور بازار کے اندر اس کو بیچا اور چند پیسے ہی ملے، تو اس سے میں نے ایک نان خرید لیا، میٹھا نان خرید لیا اور دوسرا قیمے والا نان خرید لیا، اور کہتا ہے کہ میں دوبارہ احمد مسکین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو کہا کہ آپ بھی اس میں سے کچھ تناول کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد اپنے فائدے کے لیے نہیں کی بلکہ میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کی ہے۔ اگر میں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہوتی تو میں شاید آپ کو اس میں سے حصہ مانگتا، لیکن میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو جاؤ اپنے گھر والے بچوں کو اور بیوی کو کھلاؤ اس کو۔ کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکل پڑا، راستے میں مجھے ایک عورت اور ایک بچہ دکھائی دیا جو کہ بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہ ان بچوں نے اور اس عورت نے کافی عرصے سے کھانا نہ کھایا ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا میری بھی بیوی اور بچہ گھر میں بھوکا ہے تو میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور یہ بھی بھوکے ہیں۔ تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو وہ روٹی وہ نان ان کو پیش کر دیے، بچے کو اور عورت کو، ان کو کہا کہ آپ یہ کھائیں۔ اور کہتا ہے کہ میں وہاں سے چل پڑا، اللہ پاک سے یہ دل میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں گھر میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں، کیسے منہ دکھاؤں گا ان کو، اور میں کیسے ان کے لیے کچھ لے کر نہیں جا رہا تو کیسے جا پاؤں گا گھر، یہ سوچ ہی رہا تھا اور اللہ پاک سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اے اللہ پاک کچھ نہ کچھ عطا کر دے تاکہ میں گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکوں۔ کہتے کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو ہجوم تھا، ایک جگہ بہت زیادہ ہجوم تھا، تو وہاں پر ایک آدمی پکار رہا تھا کہ ابو نصر کہاں ہے، مجھے اس سے ملا دو۔ تو کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ ابو نصر ہے، لو اس سے مل لو اور اس سے بات کر لو، جو تم نے کہنا ہے کہہ دو۔ کہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے ابو نصر کے والد سے، کہتا ہے کہ میرے والد سے اس نے 30,000 دینار یعنی کہ درہم لیے تھے اور وہ مجھے واپس کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے والد محترم اس وقت اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو اس نے مجھے وہ 30,000 دینار دے دیے۔ تو میں گھر لے کے آ گیا اور مجھے اللہ پاک نے اسی وقت اتنا امیر کر دیا صرف ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس عورت کو جو میں نے نام دیا تو اس کے آنسو گر پڑے کیونکہ اس نے کافی عرصے سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کہتا ہے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، میں نے اس
میں سے بہت زیادہ مال بھی کمایا اور کاروبار کیا اور میں بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ہر روزانہ کافی زیادہ درہم دینار اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا، ہزاروں کے حساب سے۔ کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں ہزاروں کے خیرات کر دیتا تھا اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا اور اپنا صدقہ بھی ادا کر دیتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا اور مجھے خواب میں ایک عجیب و غریب میں نے خواب دیکھا کہ میں میدان حشر سجا ہوا ہے اور ابو نصر کو بلایا جاتا ہے میزان پہ، جہاں پہ اعمال یعنی کہ تلنے ہیں، تو وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں وہاں جاتا ہوں تو میرے زندگی کے جتنے اعمال تھے، نیکیاں اور برائیاں پلڑے پر رکھ دی گئی۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا کہ میرے جو ہے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور میری نیکیاں کم ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے اتنے جو خیرات کی ہے، صدقہ و خیرات، میں نے سوچا تھا شاید اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، لیکن وہ تو کم پڑ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے جو صدقہ خیرات کیا تھا وہ اپنے نفس کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ کم پڑ گئے۔ کہتا ہے کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ تو آواز آتی ہے کہ میزان میں جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ ابو نصر کا کوئی اور اعمال ہے تو بتائیں، نیکیاں ہیں جو برائی ہیں جو تولنی ہے میزان پہ۔ تو ندا سے آواز آتی ہے کہ ادھر کھڑے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے ایک دو اعمال ہیں کہ اس نے 2 نان جو اس عورت اور بچے کو دیے تھے جو کہ بھوکے تھے، ان کو کھلائے تھے، ان کو میزان میں تولا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب ان 2 نانوں کے نیکی کے عوض مجھے جو ملا وزن، اس کو میزان میں رکھا گیا، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے جو اعمال تھے، نیکی کے اعمال، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن وہ بھی کافی نہ تھا۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو اس کے نیکی کے میں رکھی جا سکے۔ تو کہتا ہے کہ وہاں سے آواز آئی کہ اس نے جس عورت کی مدد کی تھی اس کے آنسو ہیں، ان آنسو کے عوض اس کو تولا جا سکتا ہے اس کے وزن میں۔ کہتا ہے کہ دوبارہ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے آنسو سے بھی وہ پلڑا برابر ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی اور عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے وزن میں اضافہ ہو سکے۔ تو کہتا ہے کہ وہ بچہ جس نے نان کو دیکھا تھا اور اس نے مسکرایا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس مسکراہٹ کے عوض بھی اس کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے اس کو بھی رکھا گیا۔ کہتا ہے اس کے رکھنے کے بعد جب وزن بڑھ گیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو دوسرے دن میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ بھی تھا کہ میرے وزن کم پڑ گیا اس خیرات کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے طاقت صدقہ کی۔ جب بندہ اپنے اوپر سے صدقہ اتارتا ہے یا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ نوازتا ہے۔ خدا را اپنے مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں تاکہ قیامت کے دن آپ کے اعمال نیکیوں میں پلڑا بھاری ہو جائے اور آپ اللہ پاک کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد